خود میرے پاس میں نے ایک عجوبہ دیکھا ہے. ایک نوجوان آتا تھا میرے پاس اور میرے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا. مجھے اس دن اس پر ایک دفعہ شبہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. چنانچہ میں نے اس کو ایک دن ہاتھ سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹا تو وہ بالکل مکمل طور پر لڑکی نظر آ گئی. وہ آنکھوں میں کجل ڈلا ہوا تھا، دوپٹہ سینے اور سر پہ ڈالا ہوا تھا، اور کپڑے تک اس کے زنانی کپڑے نظر آ گئے. تو وہ پری تھی لیکن شکل انسان میں نظر آتی تھی. اور اس لڑکے کا نام فردوس تھا. بعد میں نے عملیات کی کتابوں میں دیکھا کہ ان کے ہاں فردوس بہت پسندیدہ نام ہے. ان کے ہاں ناموں سے بھی کام لے لیا جاتا ہے. فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ کوئی جن کسی عورت کو چھیڑتا ہے تو اس کے لیے عملیات کرنا اور اس کو بچانا یہ ضروری ہے، کیونکہ جنات نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ جنات ضرر پہنچاتے ہیں. وہ ایک مخلوق ہے جیسے بچو اور سام مخلوق ہے، اس طرح وہی مخلوق ہے. وَهِنَا حِكَایَةٌ عَجِیبَةٌ رَأَیْتُهَا بِعَینَیَّ. میں نے خود ایسا ایک واقعہ زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک عامل عمل کے زور سے پہلی رات کی دلہن بما پلنگ کے باہر نکالتا تھا، اور جس جگہ وہ ہوتا تھا وہاں پلنگ سمیت دلہن پہنچ جاتی تھی. لیکن میں چھوٹا تھا، میری بات میں لوگوں نے توجہ نہیں دی. میں نے شور مچایا کہ یہ ایسا کرتا ہے. لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب. لیکن اللہ کے فضل سے ایک اور جگہ جا کے وہ اسی جرم میں قتل ہو گئے. ایک معتبر آدمی کی لڑکی کی شادی ہوئی تھی اور ان کو شبہ ہو گیا تھا، اور وہ آدمی جو تھا وہ عصر کے بعد نہا لیتا تھا، وہ خوشبو پاؤڈر لگا لیتا تھا جیسے دولہا بن رہا ہو، اور پھر قسم قسم کی ناکردنیاں اس کی ہوتی تھی. خاص کر جب شادی کہیں ہو جاتی تھی اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شادیوں میں لوگ بے توجہ یا کرتے ہیں، جنات کو موقع ملتا ہے. کیونکہ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ اس کے بغیر نہیں کر سکتے ہو. شادی کی رات کرتے ہیں. اس آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایسے اعمال دنیا میں ممکن ہے، اگرچہ وہ اعمال رحمانی نہیں ہے بلکہ شیطانی ہے. جیسے چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی چوری اور ڈکیتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. ان جنتوں میں نگاہ نیچے جھکانے والی عورتیں ہوگی. لم يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. رگڑا نہیں ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ جنی نے. جنت میں جو عورتیں جنتیوں کو ملے گی تو ایک بات تو ان میں یہ عجیب ہے کہ ان کی نگاہیں نیچے ہوگی، آنکھیں کھول کھول کر کے لوگوں کو دیکھنے والی نہیں ہوگی. یہ عورت کی اچھی صفت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جنتیوں سے پہلے اور لوگوں نے چھوا نہیں ہوگا. یہ بھی ایک اعزاز اور فخر ہے. طمس کہتے ہیں کسی کو نیچے لٹا کر کے رگڑنا. یہ کنایہ ہے جماع سے کہ ان جنتیوں سے پہلے ان جنتی عورتوں جو ان کو مل رہی ہے کسی اور نے ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی. اور پھر فرمایا جن نے بھی نہیں کی ہوگی. معلوم ہوتا ہے کہ بعض جنات بھی شیطانی کرتے ہیں، بعض عورتیں بدعمل ہوتی ہیں،
تو اس بدعملی کی وجہ سے وہ ایک شخص نے مجھے واقعہ سنایا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو شاہ عقیق لے جاؤ، بیٹا ہو جائے گا۔ تو کہ میں وہاں لے گیا، رات کو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک آدمی آیا اور میری بیوی کے ساتھ لیٹ گیا۔ نہ وہ جنی تھا یا وہ دربار کا گدی نشین تھا یا اس کا سرڈا تھا، لیکن اس نے خود دیکھا، شور مچایا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے جنت کی مخالق ایسی مقدس ہے کہ کسی انسان اور کسی جنات نے اس سے پہلے ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ رات کو سوتے وقت تم آیت الکرسی پڑھا کرو، شر شیطان سے بچ جاؤ گے۔ جنات تو شیطان کی قسم ہے، وہ ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر اس زمانے کے بعد دجال پیروں نے اور زنادقہ عاملین نے یہ پراپیگنڈے کیے کہ جی فلاں عورت فلاں پیر کی طرف منسوب ہو جائے تو بچ جائے گی، ورنہ جنات اس سے جمع کرتا ہے۔ اور ان کے خاوندوں تک کو کہا ہے کہ یہ تمہاری عورتیں ہمارے نام ہو گئی۔ اور یہ ایک ناکارہ سلسلہ ہے جو درپردہ بعض زنادقہ کے ہاں چل رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور واسطے اس کے جو ڈرتا ہو رب کے مقام سے، مرتبہ الوہیت سے، دو باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں باغات شاخوں والے ہوں گے۔ افنان فن کی جمع ہے، فن شاخ کو کہتے ہیں۔ صرف فن ہے، نحو فن ہے، ادب فن ہے، عروض فن ہے، فلسفہ و منطق فن ہے، مقاصد تو قرآن و سنت ہے۔ علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث۔ علم دین تین ہے، علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث۔ علم دین تو تین ہے، فقہ حدیث و تفسیر۔ ہر کے خواند غیر ازی گردد خبیر۔ علم دین فقہ است تفسیر و حدیث، ہر کے خواند غیر ازی گردد خبیر۔ ذواتا افنان دونوں شاخوں والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں میں چشمے چل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں پھلوں کے جوڑے بہت اعلیٰ قسم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بچھونوں پر جس کا استر ڈبیز ریشم کا ہوگا۔ تکیے اور تکیے کے جو غلاف چڑھاتے ہیں نا اس کو استر کہتے ہیں۔ جیسے گدیلے کو آپ چڑھا دیتے ایک اور چڑھا دیتے، وہ استر ہے، اس کو کہتے ہیں بطائن۔ بطن ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بچھونوں پر جس کے استر ڈبل ریشم کے ہوں گے، بہت اچھے لگتے ہیں وہ، اور وہ نرم بھی ہوتے ہیں۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَارٍ، اور پک چکے ہوں گے دو باغ قریب ہو کر، دونوں باغوں کے میوے اور پھل تیار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ